اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کے سامنے اس 40 نمبر کی آیت مبارکہ کے ذیل میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے یہاں آصف بن برخیہ کی نسبت سے جو کلام کیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ حضرت سلیمان کے یہ بعض روایات کی روشنی میں چچا زاد بھائی تھے اور وصی بھی تھے، یہ وصی سلیمان ہے۔ اور حضرت سلیمان نے عفریت سے یہ کہا کہ سب سے پوچھا اپنے درباری میں سے کون تخت بلقیس کو لا سکتا ہے۔ عفریت نے کہا میں لا سکتا ہوں قبل از یہ کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے، اور پھر آصف ابن برخیہ نے جن کے پاس علم من الکتاب تھا۔ تو گزشتہ روز ہم نے علم من الکتاب و علم الکتاب کے بارے میں گفتگو کی کہ قرآن کریم کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ یہ کمالات انجام دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کتاب حقیقت ہے، قرآن کریم حروف ہیں، الفاظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ لہذا سورہ مبارکہ جمعہ میں یوں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو تلاوت کتاب ہے یہ تلاوت حروف ہے، یہ قرآن کریم جو لکھا ہوا موجود ہے یہ پہنچانا ہے، یا یہ آیات خدا سے لے کر پہنچانا ہے، انسانوں تک تلاوت کرنا ہے۔ پھر تعلیم تزکیہ ہے، اور اس تزکیے کے بعد تعلیم کتاب حکمت ہے۔ یہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ کتاب حقیقت ہے۔ رسول گرامی یہ کتاب حقیقت یعنی اس کائنات کے اسرار کو بیان کرتے، جس ہستی کے پاس اس کائنات کے اسرار آ جائیں اور یہ اسرار کیسے کام کرتے ہیں، اس میں تاثیر کیسے ہوتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے، تو وہ ان اسرار پر محیط ہے، چھائی ہوئی ہے، وہ علم الکتاب رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ رسول گرامی کی نسبت سے یہ ایک روایت جو ہے وہ جناب ابی سعید خدری سے نقل ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ہے سوال کیا اس آیت کے بارے میں، الذی عندہ علم من الکتاب۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے جس کے بارے میں آئی ہے وہ میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، ان کے وصی تھے۔ آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان کے وصی تھے۔ تو پھر میں نے من عندہ علم الکتاب کے بارے میں پوچھا۔ ابھی سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول گرامی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ ومن عندہ علم الکتاب۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ رسول آپ کو جو ہے وہ خدا نے نہیں بھیجا ہے، لست مرسلا۔ تو خداوند عالم نے رسول گرامی سے فرمایا کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ کفا
باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ آپ جواب دیجئے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے رسالت دے کر، اور اس کی شہادت کے لیے خدا کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ ہستی جس کے پاس علم الکتاب ہے. تو یہ علم الکتاب جس کے پاس ہے یہ کون ہے؟ جب میں نے اس آیت کے بارے میں رسول گرامی سے سوال کیا، ابھی ابو سعید خدری کہتے ہیں، تو رسول گرامی نے فرمایا وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو صاحب علم الکتاب ہیں. بس علم من الکتاب ایک ذرا سے علم کو ظاہر کرتا ہے، اور علم الکتاب وہ علوم کلی ہیں کہ جو میرے بھائی یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پائے جاتے ہیں، جو میرے وصی ہیں. بس یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے کل اور پرسوں آپ کے سامنے چند روایات بیان کی کہ آصف کے پاس ایک حرف تھا اور ائمہ علیہ السلام کے پاس 73 حروف اعظم میں سے اسماء اعظم میں سے 72 اسماء اعظم کا علم ہے. یعنی وہ ان علوم کا مرکز ہیں. خداوند عالم کے جو اس کی جو صفات ہیں اس کا وہ مجسمہ ہے. للہ الاسماء الحسنہ، اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اہم اسماء حسنہ ہیں، یعنی ہم مظہر قدرت الہی ہیں، مظہر علم الہی ہیں، مظہر حیات الہی ہیں، مظہر رازقیت و خالقیت و اس کا مظہر ہے. یہ جو صفات خدا کی ہیں، تو یہ صفات جس کے وجود میں تجسم پیدا کرتی ہیں عالم امکان میں، یہ خود بھی مخلوق ہیں. ان کا جو تجسم ان کی ذات میں صفات الہی کا ہے وہ بھی خدا کی عطا ہے. ان کا اپنا کچھ بھی نہیں، اس کائنات میں کسی کا کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے ذات الہ کا ہے ذاتی طور پر، اور اسی نے ہر شے کو اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اگر کوئی مقام دیا ہے تو بھی اس نے دیا ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے اور استمرار بھی وہی عطا کرتا ہے. کائنات میں اگر کسی کو استمرار حاصل ہے تو وہ اس کے لطف و کرم سے حاصل ہے. اگر وہ اپنا کرم اور فضل روک لے تو کوئی بھی مخلوق ہو وہ نستی میں بدل جائے، وہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، عدم میں تبدیل ہو جائے. خداوند عالم نے عدم سے جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسانوں کی نسبت سے وہ جس کو پیدا کرتا ہے پھر اسے جو ہے وہ فنا نہیں کرتا. کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ انسان کیا مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، نستی میں بدل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، تمہیں بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، نہ فنا کے لیے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب خلق ہو گیا، وجود میں آ گیا، تو وہ جو ہے باقی رہے گا. اب ظاہراً جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، یا جسمانی اور روحانی دونوں طور پر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال کوئی بھی انسان مرنے سے مرتا نہیں ہے. اگر اس کی حقیقت مرنے سے مر جائے تو پھر عذاب قبر اور برزخ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. انسان کسی بھی صورت میں وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے. موت اس کے بدن پہ واقع ہوتی ہے فقط. انسان روح اور بدن کا مرکب ہے. اس کا بدن ہے جو مثلا دنیاوی اعتبار سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے، اور وہی اصل چیز ہے. روح انسان اصل انسان ہے. فکر، عقل، شعور، یہ سب روح کے کمالات ہیں، بدن کے کمالات نہیں ہیں. یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ آنکھیں فقط ذریعہ ہیں صورت کو پہنچانے کا، شکل کو پہنچانے کا. روح ہے جو ادراک کرتی ہے. کان نہیں سنتے، کان ذریعہ ہے. زبان نہیں چکھتی، زبان ذریعہ ہے. روح ادراک کرتی ہے لذت کا. لذت و علم، یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ انسان کی روح اس کا ادراک کرتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ
مرنے سے مرتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ جو باقی رہنے کے لیے ہے۔ بس جو کچھ بھی کائنات میں کمالات ہیں وہ خداوند عالم کی عطا ہے۔ یہ کمالات سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر اور اتم درجے پر اس کائنات میں، ٹھیک ہے، عالم امکان میں یہ ذات رسول میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام جو نفس رسول ہیں، اور پھر ائمہ علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کہ یہ سب کے سب نور واحد ہیں۔ تو یہ کمالات جو ہیں وہ ان ہستیوں کو حاصل ہیں۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مظہر علم الکتاب ہیں، تو پھر ان کے جو مقامات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ گفتگو ہم ابھی اسی نقطے پر اسے روکتے ہیں، اور آگے والی آیت کہ جب کیا کہتے ہیں، فلما رأوا مستقرا عنده، جب دیکھا حضرت سلیمان نے کہ تخت بلقیس آ گیا وہاں پر شام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اتنی طاقت دی، اس قدر ترقی یافتہ بنایا، اتنا علم دیا کہ تخت بلقیس جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ آ گیا۔ بلقیس ابھی نہیں پہنچی، وہ راستے میں آ رہی ہیں یمن سے شام کی طرف، لیکن ان کا تخت پہلے سے آ کر وہاں پر مستقر ہو گیا۔ کیوں خداوند عالم نے یہ طاقت دی ہے؟ اگر ایسی طاقت کسی دنیاوی حکمران کو مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیاوی مال و منال کی خاطر جو ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرے گا، اور اس کو اپنی طرف نسبت دے گا کہ میں اتنا قدرت مند ہوں، جیسے نمرود، جیسے قارون کیا کہتا تھا، انما اوتیتہ من علم عندی، یہ جو کچھ بھی مال میں نے جمع کیا ہے، یہ اس کی صلاحیت خدا نے مجھے دی۔ یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ کہا کہ یہ جو کچھ میں نے جمع کیا ہے یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر میں نے جمع کیا ہے، میرا علم ہے۔ خدا کا شکر نہیں کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ میں یہ صلاحیت علم کی کہاں سے آئی۔ یہ پست انسان تھا، لہذا پستی اور گری ہوئی سوچ کو اس نے بیان کیا کہ میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میرا مال و دولت، یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، نہیں دیتا میں۔ قرآن کریم نے کہا کہ تم اس سے استفادہ کرو، اور بقیہ جو تمہارے کام کا نہیں ہے وہ انسانوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو دو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم بھی دنیا کے مال سے استفادہ کرو، لیکن بقیہ جو ہے وہ غریبوں کو دو، لیکن اس نے نہیں دیا۔ تو جو فاسد لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پر اور اس کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں انانیت کی خاطر، فخر و مباحات کی خاطر، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ خداوند عالم نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ تخت بلقیس وہاں سے یہاں آ گیا، یہ فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تخت بلقیس آیا ہے، اس کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے، یہ فضل الہی ہے۔ خداوند عالم کے نظام توحید کو ملکہ سبا بلقیس کے سامنے بیان کرنے یا ان کو مسلمان کرنے کے لیے یہ عمل انجام پا رہا ہے، دین کی ہدایت، دین پہنچانے کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس آیت کو اپنے گھروں پہ لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یا اپنے کسی جگہ پر۔ اور میں نہیں کہتا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ حلال سے نہیں کماتے، حلال سے کما کر گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کوئی مثلا ایسی چیز بناتے ہیں جس کے اوپر یہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، خدائی کا فضل ہے۔ ہیں ایسے لوگ بھی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حرام سے کمائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، حلال و حرام اور ہر طریقے سے مال جمع کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ کس قدر بڑا ظلم ہے، یہ بھی قرآن کریم پر ظلم ہے۔
یہ قرآن کریم کی آیت کو جو ہے ایک ایسی جگہ استعمال اور تطبیق کرنا ہے جہاں پر وہ استعمال و تطبیق نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت کہاں پہ تطبیق ہوتی ہے، کہاں اس کا معنی پیدا ہوتا ہے؟ جہاں حق ہو، جہاں پہ الہیت مد نظر ہو، خدا مد نظر ہو، خدا کے لیے ہو، حلال و حرام اور ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہو، وہاں پر حضرت سلیمان نے اپنی قدرت نمائی، یعنی اپنی قدرت نمائی ان کی نہیں ہے، وہ ان کو خدا نے یہ صلاحیت دی۔ اب وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت ہے، صلاحیت دی ہے، یہی جو صلاحیت ہے جو آصف نے برقیہ نے دکھائی، اس صلاحیت کو انبیاء اور اولیاء میں ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے اصطلاحات میں، ولایت تکوینی، یعنی اس زمین اور زمان کے اور جو چیزیں ہیں اس میں تصرف کرنا، ایسا تصرف کرنا کہ جو دوسروں کے لیے ناممکن ہو، ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ صاحب ولایت جس کو خداوند عالم نے یہ صلاحیت اور قدرت دی، اس طرح کی صلاحیت اور قدرت، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ مردے زندہ کرنا، اور ان کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ یہ انجام دیتے ہیں، اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کی تعویلیں کرتے ہیں کہ خدا وند متعال جو ہے بے اذن اللہ، اس کائنات میں تو ہر شے بے اذن اللہ ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور خدا کو نعوذ باللہ مانتا ہی نہیں، تو کیا وہ ان کا کام خدا کے اذن کے بغیر ہوتا ہے؟ وہ بھی خدا کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو پھر اس آیت میں جو بے اذن اللہ کہا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے مجھے صلاحیت دی ہے، اور یہ صلاحیت خدا کی عطا کردہ ہے، اس کے اذن سے ہی نہیں، خدا کی عطا کردہ ہے، کوئی اس کا انکار نہ کرے۔ یعنی خداوند عالم کی مخلوقات کو خداوند عالم نے ایسی صلاحیت عطا کی ہے جس سے وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، وہ پرندہ خلق کرتے ہیں، وہ اس میں پھونکتے ہیں، وہ مردہ زندہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایسے لا علاج بیماروں کا علاج کرتے ہیں، وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی ایک مقدار جو ہے علم غیب رکھتے ہیں جتنا ان کو خدا نے عطا کیا ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے جو خدا نے دی ہے، پس یہ صلاحیت ولایت تکوینی کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے پر ولایت تشریعی ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے نبی کے ذریعے جو ہے صحف یا کتابیں نازل کرتا ہے، ان کتابوں میں جو احکام اس نے نازل کیے ہوتے ہیں، نبی ان پر عمل کرواتا ہے انسانوں سے ان کے اختیار کے ساتھ۔ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان احکام پر، حلال و حرام پر جو عمل کرتے ہیں اور جو واجبات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، یہ تشریع کہلاتی ہے۔ اب اس پر ولایت کس کو حاصل ہے؟ نبی کو، امام کو، کہ وہ معاشرے کو ان قوانین پر لائے اور معاشرے میں ان قوانین کو رائج کریں۔ یہ رائج کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ ولایت تشریعی کہلاتی ہے، کہ امام کو اور انبیاء اور اولیاء کو، رسول گرامی کو خداوند عالم نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ولایت تشریعی رکھتے ہیں، یعنی خدا کے پیغام کو زمین پر سسٹم کے تحت، قانون کے تحت جو ہے وہ نظام کو، حکومت کو چلاتے ہیں، اور یہ ولایت تشریعی کہلاتا ہے۔ پس ولایت کی دو قسمیں ہو گئیں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یہ ہے کہ کائنات کے حقائق میں اثر کرنا، تاثیر کرنا، تصرف کرنا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کو دو حصے کر دینا، یہ جو تمام امور ہیں یہ ولایت تکوینی کہلاتا ہے۔ خدا نے جس کو یہ صلاحیت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ معجزہ اور ولایت تکوینی جو ہے وہ ایک حیثیت اختیار کر جائیں۔ خداوند عالم معجزہ بھی دیتا ہے لیکن صلاحیت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہستی جو معجزہ دکھا رہی ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس معجزے کو
استعمال کرنے کی. جب وہ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے. خدا پہلے صلاحیت دیتا ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ بعنوان ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. اور یہ بندہ جو ہے خداوند عالم کے قرب کی وجہ سے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, خداوند عالم اس کے ہاتھوں سے. لہذا قرآن کریم فرماتا ہے یا رسول ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول آپ جو ہے وہ تیر نہیں پھینکتے بلکہ آپ کے ہاتھ سے خدا تیر پھینکتا ہے. بس یہ وہ صلاحیت ہے. ان کے اعمال خدا کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہے. لیکن اس صلاحیت اور اس عظمت اور قدرت کے ہوتے ہوئے حضرت سلیمان نے کیا فرمایا جب تخت آ گیا کہ خدا کا فضل ہے, کرم ہے, اس نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. ہمارے آصف ابن برخیہ کو یہ صلاحیت دی ہے جو وسیع تھے. یہ کام حضرت سلیمان خود بھی کر سکتے تھے. کیوں انہوں نے آصف ابن برخیہ سے طلب کیا؟ وہ خود بھی کر سکتے تھے, تخت کو لا سکتے تھے. اس میں اعظم ان کو بھی معلوم تھا, ولایت تکوینی ان کو حاصل تھی. پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا وصی ہے. یعنی آئندہ کی قیادت کی نسبت سے آپ نے یہ عمل انجام دلوایا تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے اور آنے والے دور میں بھی یہ حکومت الہی حضرت سلیمان کے بعد حضرت آصف بن برخیہ کی طرف جو ان کے وصی تھے منتقل ہو سکے. یہ حکومت الہی جو انہوں نے قائم کی تھی. یہ صلاحیت اور یہ فضل و کرم خدا نے دیا ہے. اب اس کے مقابلے پہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک ظالم و جابر اور نااہل انسان ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فخر و مباحات کرتا ہے, کہتا ہے میں, جیسے قارون نے کہا, جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی. اسی طرح سے آج کے دور میں جتنے جو متکبر حکمران ہیں اور حکومتیں ہیں جو پوری دنیا پر تسلط چاہتی ہیں, وہ سب یہی انا ربکم الاعلی کہتی ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے, ہم جو کہتے ہیں وہ مثلاً پاکستان کو کرنا چاہیے, امریکہ کی فکر یہ ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ عراق کو کرنا چاہیے. جو ہم کہتے ہیں, ہم اگر کسی کا مال لوٹ کے لے جائیں, عراق کا تیل لوٹ کے لے جائیں, شام میں ان کے کنووں پہ قبضہ کر لیں اور افریقہ کی تمام نعمتیں ہم لوٹ کے لے جائیں, برطانیہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جتنا سونا ہے اور مال ہے سب لوٹ کے لے جائے, یہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. یہ وہی فرعونیت ہے جو جدید شکل میں آئی ہے. یہ اپنے آپ کو ظاہراً جمہوری کہتے ہیں, یہ جمہوری نما فرعونیت پوری دنیا پر تسلط پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے پاس قدرت آ جائے تو یہ انا اور میں اور ہماری بات مانو. لہذا آپ دیکھیں کہ کتنے پست ہیں یہ لوگ, یہ اتنے پست ہیں کہ فطرت کے خلاف مثلاً اگر وہ کام ہو, ہم جو کہتے ہیں وہ کرو. تو دنیا کے تمام ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں مثلاً ہم نے اگر اپنی پارلیمنٹ میں ہم جنس بازی کو جائز کر لیا ہے تو ان کو بھی یہ تمام کام کرنے چاہیے. یہ روح تکبر ہے. یہ ایک ایسا بڑا پن کہ ہم جو کہتے ہیں یہ عالمی چودراہٹ, غنڈہ گردی جو ہم کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے لوگوں کو, پوری دنیا کے ممالک کو. لیکن آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں, آج آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں دنیا میں. آج سے 40 سال پہلے کوئی مرغبر امریکہ نہیں کہتا تھا, آج سب دنیا والے مرغبر امریکہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح سے اسرائیل جو اس علاقے میں اس کے منافع کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نااہل کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے, وہ ممالک کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے. وہی بات جو جناب بلقیس نے کہی تھی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ آتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں, انہی بادشاہوں کی جگہ یہ آتے ہیں عراق کو تباہ کرتے ہیں, یہ آتے ہیں آپ کے سامنے یمن کو تباہ کرتے ہیں, یہ آتے ہیں آپ کے سامنے شام کو تباہ کرتے ہیں, یہ آتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ افغانستان کو تباہ کرتے ہیں اور
افریقائی ممالک کو تباہ کرتے ہیں، یہ اپنے علاقے کے جو دوسرے لاطینی ممالک ہیں کہ ان کے اوپر قبضہ کرنے، ان کے حکمرانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ آج مثلا چین کو جو ہے وہ محدود کرنے اور اپنی سپرمیسی قائم کرنے، ہیجمونی قائم کرنے کے لیے جو ہے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے آگے جو ہے خدا نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان ان کے سامنے کیا ہے؟ خدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فضل الہی ہے، یہ میرے رب کا، میرے پروردگار کا، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے پرورش کیا ہے، جس نے پرورش کر کے اتنا قدرت مند بنایا ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ لیبلونی، تاکہ خدا میرا امتحان لے۔ اتنا قدرت مند بنایا، میں قدرت الہی کا مظہر و تجسم ہوں۔ اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ اشکر ام اکفر، کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا انانیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا کہ ہذا من فضل ربی، یہ شکریہ ہے، خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حضرت سلیمان نے خدا کا شکریہ ادا کیا اس عظمت پر، نہ یہ کہ انانیت اور جباریت اور تکبر کو نعوذ باللہ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا۔ لہذا قرآن کریم فرماتا ہے کہ لیبلونی، تاکہ خدا میرا امتحان لے۔ اشکر ام اکفر، کیا میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفر کرتا ہوں؟ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے خدا کا تو وہ اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے، خدا کو نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان اگر شکر کریں گے تو قرب الہی میں اور آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر کفر کریں گے تو اس مقام پہ باقی نہیں رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ کوئی ایسا کفر نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کسی مقام پہ پہنچ جائیں تو شکر کریں، کفر نہ کریں، اور کسی بھی لحاظ سے مقام پہ پہنچ، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے شکر کریں اور اسے خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ جیسے طاقت کو حضرت سلیمان نے خدا کی راہ میں استعمال کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر نعمت کو خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ ہم اپنی ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ یہ شکر نعمت ہے کہ اسے ہمارا کردار اس نعمت سے بدل جائے۔ ایک شکر یہ کہ میں زبان سے کہتا ہوں شکرن للہ، ایک دفعہ میں اپنے ذہن میں کہتا ہوں شکرن للہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ میرا کردار بتائے شکرن للہ۔ اسے شکر تکوینی بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت کا شکر ادا کروں جو خدا نے مجھے دی ہے۔ کیسے کروں گا؟ میں اسے صحیح استعمال کروں، میں اس کو صحیح مقام پر استعمال کروں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر خدا مزید عطا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے عملاً، اگر کوئی اپنے علم کو صحیح استعمال کرے گا، راہ خدا میں استعمال کرے گا، تو خدا اس کو مزید علم دے گا۔ پھر شکر کرے گا، اسے مزید استعمال کرے گا صحیح، خدا اور اس کو بڑھائے گا، اس کی ہدایت کو بھی بڑھاتا چلا جائے گا، ہدایت کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد ہدایت دیتا چلا جائے گا، اس کے مقام کو، اس کی گہرائی کو میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ہر نعمت کے اعتبار سے ایسا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ ہر پہلو سے، جس پہلو، اگر کوئی شخص عالم ہے، دوسروں کو علم سکھاتا ہے تو خدا اس کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور کہیں ایسا پوائنٹ آ جائے، ایسا نقطہ آ جائے تو وہ خدا کا ایسا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی تبلیغ کرتا ہے خدا کی راہ میں تبلیغ کرتا ہے۔ ایک لفظ جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں کہتا، اپنی انانیت کا اظہار نہیں کرتا، انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیبلونی، یہ تمام طاقت اور یہ تمام دربار اور جن و انس اور یہ مقامات کے جناب پرندوں کی بولیاں، حشرات کی بولیاں،
یہ تمام علوم اور یہ طاقت کے فضا میں جو ہے وہ ان کا دربار لگتا تھا، اور ان کا جو دربار جو فضا میں لگتا تھا اس کو ہوا ادھر سے ادھر لے جاتی تھی کہ صبح کی ہوا جو ہے ایک مہینے کے کیا کہتے ہیں سفر کو انجام دیتی تھی. ایک مہینے کا سفر جو انجام دیتے ہیں وہ صبح کا ایک جھونکا یہ کام کرتا تھا، شام کا جھونکا بھی ایسے ہی تھا. تو یہ جو عظیم قدرت ہے، یہ جو عظیم سلطنت ہے حضرت سلیمان کی، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فضل رب ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ میرا امتحان لے ہے، یعنی یہ بھی امتحان ہے. اگر کسی کو دنیا میں مال دولت مل جائے تو یہ خیال نہ کرے کہ یہ امتحان نہیں ہے، بس سخت امتحان ہے. جتنا زیادہ مالدار ہوگا اس کے مال میں اتنا ہی غریبوں کا حق زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس پر لازم ہے کہ انفاق کرے، خدا کی راہ میں دے. نہیں دے گا ہار جائے گا، قارون کی طرف چلا جائے گا. اور اگر دے گا تو جیت جائے گا. آج کل جیسے حالات ہیں، ان حالات میں اگر کسی کے پاس 2 کھجور ہیں، ایک کھجور دوسرے کو دیتا ہے، اثار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امتحان میں جیت گیا. لیبلوا نہیں، خدا نے امتحان لیا، یہ جیت گیا. اور جو بخل کرے گا وہ ہار جائے گا، وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہوگا. لہذا حضرت سلیمان نے فرمایا اشکر ام اکفر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر؟ ومن شکر، اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو خدا کے قریب لے جاتا ہے، قربت پیدا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، لے نفس ہی. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر کوئی کفر کرے تو میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، کریم ہے، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ خود پست ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا اگر خدا کا شکر ادا نہیں کرے گا. بس امتحان ایک اصل ہے، اس کائنات میں خدا ہر انسان سے امتحان لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امتحان ضروری ہے کہ ہر شخص کا کسی بھی پہلو سے خدا امتحان ضرور لے گا. مال دولت، کسی کو مال دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو مال چھین کر، کسی کو موت دے کر، کسی کو اولاد دے کر، یہ تمام امتحان ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس امتحان میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ قرآن کریم کے ان مفاہیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام ظالموں کو نابود فرمائے، رہبر عزیز اور آئس سیستانی کو طول عمر عطا فرمائے. اور تمام دعاؤں کی ایک دعا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و امان میں سے قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین.